الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ کچھ دیر اللہ کے دین کی باتوں کا ہم مذاکرہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا، اللہ کے کرم سے ہوا۔ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی اللہ تعالی کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا فائدہ انہی کو، یعنی شکر ادا کرنے والوں ہی کو پہنچتا ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالی نعمتوں میں اتنا ہی زیادہ اضافہ فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو گے۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین پر چلنے کی توفیق دی ہے، نمازوں کی پابندی کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے گھروں میں دوسری سہولتیں عطا فرمائی ہیں، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے اور ان کے بارے میں سوچنا چاہیے جن کو یہ نعمتیں نہیں ملی ہیں۔
حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے اور بڑے صوفی اور بزرگ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو ہم سے زیادہ کمزوری کی، غریبی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے پاس تو چھوٹا موٹا یا اچھا اپنا ذاتی یا کرایہ کا کچھ نہ کچھ مکان تو ہے، لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو درختوں کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ پہننے کے لیے اچھا نیا یا پرانا کچھ نہ کچھ اللہ کے کرم سے اچھے سے اچھے کپڑے ہمارے پاس موجود ہیں. کچھ بندے، کچھ عورتیں، کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو پھٹے پرانے پہننے پر مجبور ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو ننگے رہنے پر مجبور ہیں. ان کو بدن چھپانے تک کے لیے کپڑا نہیں ہے. اللہ نے ہمیں کھانا اور روزی روٹی اللہ نے ہمیں دی ہے، زندگی کی ضروریات سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے. کچھ بندے ایسے ہیں بھوکے رہنے پر مجبور ہیں، یا بچا کچا اور خراب کھانا کھانے پر مجبور ہیں، یا بھوکے سونے پر مجبور ہیں. دوسری ضروریات زندگی ان کے پاس نہیں ہے. تو ہمیشہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دوسروں سے تو اچھا رکھا ہے. جب ہم یہ سوچیں گے تو شکر کے جذبات ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوں گے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مسجد کے لیے جا رہے تھے، نماز کے لیے. ان کے پیروں میں چپل نہیں تھے. دل ہی دل میں انہوں نے یہ سوچا، انسان ہونے کے ناطے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے چپل خریدنے اور اس کے انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سہولت دے دیتے تو اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہو جاتی. کچھ ناشکری کے جذبات دل میں آ گئے، اور ایسے ہی کچھ شکوہ اور شکایت جیسی چیز دل میں آ گئی. اور یہی سوچتے سوچتے مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بندہ وہاں موجود ہے اور اس کے دونوں پیر بھی نہیں ہیں، اور وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے اللہم لک الحمد ولک الشکر. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فوراً سجدہ میں گر گئے اور یہ فرمانے لگے کہ اے اللہ، آپ کی عجیب شان ہے. میں کتنا ناشکرا ہوں کہ میرے پاس چپل نہیں تھے تو میں اپنے دل میں کچھ شکوہ شکایتیں سوچ رہا تھا، لیکن اس بندے کو دیکھتا ہوں کہ اس کے تو پیر ہی نہیں ہیں. کم سے کم میرے پیر تو ہیں جس سے میں چل سکتا ہوں، اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہوں. وہ چل بھی نہیں سکتا اور پھر بھی وہ آپ کا شکر ادا کر رہا ہے. یا اللہ میں کتنا ناشکرا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے. یہ کہہ کر کے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سجدہ میں گر گئے. تو اللہ نے ہمیں دوسروں سے، ہم سے زیادہ کمزور بندوں سے، ہم سے زیادہ غریب اور لاچار بندوں سے کہیں زیادہ اللہ نے ہمیں اچھا رکھا ہے. اللہ نے صحت دی ہے، سر چھپانے کے لیے اللہ نے چھت کا انتظام فرمایا ہے، پہننے کے لیے کپڑوں کا اللہ نے انتظام فرمایا ہے، روزی روٹی کا اللہ نے انتظام فرمایا ہے. اور
دوسروں سے تو اللہ نے بہت اچھا رکھا ہے، لہذا ہمیں ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری کے جذبات ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرتے رہنا چاہیے، اور ہر نماز کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کا اہتمام، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ تو لہٰذا جب یہ جذبات ہوں گے، یہ ہمارا معمول رہے گا، تو ہماری نعمتوں میں اللہ اور اضافہ فرمائیں گے، ہمارے مکانات میں، گھروں میں اللہ تعالیٰ اور برکتیں نازل فرمائیں گے، ہماری صحت میں اللہ برکت دیں گے، ہمارے گھروں میں اللہ برکت دیں گے، ہمارے کاروبار میں، گھر کی آمدنی میں اللہ برکت دیں گے، اولاد میں اللہ برکت دیں گے، اولاد کو نیک بنائیں گے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیشہ شکر گزاری کے جذبات اپنے دلوں میں رکھیں، کبھی ہم سے زیادہ والے لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے ان کو تو بہت دیا ہے اور ہمیں کچھ نہیں دیا۔ یہ ناشکرے لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ شکر گزاروں کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے سے کم لوگوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے سے زیادہ لوگوں کو دیکھ کر کے اللہ کی ناشکری نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کوئی بھی نعمت آتی، اس نعمت پر اللہ کی حمد کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی یہی سکھایا۔ محترم خواتین، ہم بھی اپنے گھروں کے اندر اس کا مزاج بنائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، شکر گزاری کا اہتمام رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک عورت وہی ہے، اور اللہ کی پسندیدہ عورتوں میں سے وہ عورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ زیادہ تر عورتیں جہنم میں ہوں گی۔ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کس وجہ سے ہے؟ فرمایا عورتوں کے اندر ناشکری زیادہ ہوگی، اپنے شوہر کی ناشکری، اللہ تعالیٰ کی ناشکری، کتنی بھی نعمتیں ہوں پھر بھی دل اداس، پھر بھی غم، پھر بھی نہ ہونے کے شکوے، شکایتیں، کتنا بھی اللہ تعالیٰ نوازے پھر بھی دل میں مزید اور زیادہ کی حرص۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس وجہ سے میں نے زیادہ تر عورتوں کو دوزخ میں دیکھا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تمام دنیا کی عورتوں کی، خصوصاً مومن اور مسلمان عورتوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ محترم خواتین، یہ جو زندگی کے لمحات اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ بڑی غنیمت کے ہیں، بڑے قیمتی ہیں۔ ان کی قدر کرنا، یہ کہ ایک لمحے کو غنیمت جاننا، نہیں معلوم یہ آنکھ کب بند ہو جائے، کب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جائے، کب کیا ہو جائے، یہ کوئی انسان نہیں جانتا۔ اللہ کا فیصلہ ہے ہر ایک کے ساتھ۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کی عمروں میں، صحت میں، عافیت میں، امور خیر میں خوب برکت عطا فرمائے، لیکن کس کے ساتھ اللہ کا کب
کا کیا فیصلہ ہے یہ ہم اور آپ نہیں جانتے. جب تک یہ سانسیں ہماری چل رہی ہیں، جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی اور طہارت کی زندگی گزارتے ہوئے ان لمحات کو گزارنے کی کوشش کریں. قرآن پاک میں نیک لوگوں کی، خصوصاً نیک عورتوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ایک تو فرمایا گیا کہ ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جیسے حضرات صحابیات رضی اللہ عنہن کا ایمان تھا، بڑے مضبوط ایمان والی تھی. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، جہاد کا اعلان ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے دین پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، ان سے جنگ کرنے کے لیے جانا ہے. اب سب تیار ہوئے. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچا کہ گھر جا کر میری اہلیہ کو بتا کر کے اور کچھ خیر خیریت معلوم کر کے چلا جاؤں. وہ گھر گئے اور جا کر کے بتایا اور خیر خیریت معلوم کی تو ان کی اہلیہ کہنے لگیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی چلنا ہے تو آپ گھر کیوں آئے؟ ہماری فکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیسا ایمان، کیسا ان کا جذبہ. حضرات صحابیات، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. جاتے جاتے انہوں نے یہ سوچا کہ جا کر اپنی والدہ سے مل کر کے جاؤں. گئے. ان کے والدہ نابینا تھیں. جا کر کے سامنے بیٹھے اور کہنے لگے امی جان، اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، دعا فرمائیں. دعائیں لینے کے لیے گئے. اب وہ نابینا تھیں. نابینا لوگ عموماً کسی کو پہچان نہ ہو تو ان کے بدن پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور وہ اسے پہچانتے ہیں. ان کے والدہ بھی ان کے بدن پر ویسے ہی ہاتھ پھیرنے لگی تو دیکھا کہ وہ اندر زرہ پہنے ہوئے ہیں. زرہ کہتے ہیں لوہے کا وہ ڈریس اور لوہے کا وہ لباس جو جنگ میں پہنا جاتا ہے اندر، تاکہ تلوار وغیرہ کا زخم نہ لگے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ان کے بدن کو چھویا تو ان کو محسوس ہوا کہ انہوں نے اندر سے زرہ پہنی ہوئی ہے. تو غصے سے ان کی والدہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے سے ہٹایا. چل ہٹ یہاں سے. کیا کوئی اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے زرہ پہن کر کے بزدلوں کی طرح جاتا ہے؟ بہادروں کی طرح جانا چاہیے. ہاں، اگر مر گئے تو اللہ رب العزت شہادت کا درجہ نصیب کریں گے. اور کوئی زرہ پہن کر کے گیا اور اسے شہادت نہیں ملی، کوئی تلوار سے ڈر کر کے زرہ پہن کر کے جا رہا. ایسا ایمان تھا، ایسا جذبہ تھا. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے دن جنگ ہونے والی ہے اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ. 4 بیٹے ہیں ان کے، چاروں کو اپنے سامنے بلا رہی ہیں، بیٹھ کر کے نصیحت کر رہی ہیں. بیٹے، کل تمہارا مقابلہ بڑے سے بڑے اللہ کے دین کے دشمن کے ساتھ ہونا چاہیے. بزدلوں کی طرح پیچھے مت رہو، آگے بڑھو. خوب شہید ہو جاؤ گے تو کل قیامت کے دن 4 شہیدوں کی ماں کہلاؤں گی.
یہ جذبات تھے، یہ قربانیاں تھیں حضرات صحابیات رضی اللہ عنہن کی. ایسا ایمان ان کا مضبوط تھا، ایسا ایمان بنا ہوا تھا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، گھر میں اہلیہ موجود ہیں. دوسرے دن وہ کام پر نکلے کہ کچھ محنت مزدوری کر کے لاؤں، گھر کا گزارا چل سکے. شام کو واپس آئے، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کوئی کام نہیں ملا، دن بھر پریشان تھا، گھومتا رہا، کوئی کام نہیں ملا، کوئی پیسے ہاتھ نہیں آئے، واپس ایسے ہی آ گئے، جو کچھ گھر میں تھا کھا لیا، سو گئے. دوسرے دن وہ اللہ کے بندے پھر کام پہ گئے. اتفاق دیکھیے کہ اس دن بھی ان کو کوئی کام نہیں ملا، واپس آ گئے. اہلیہ نے کہا کوئی بات نہیں، آج فاقہ کر لیں گے، اللہ سے مانگیں گے، کل اللہ تعالیٰ ضرور انتظام فرمائیں گے. اس دن فاقہ سے سو گئے. تیسرے دن جب شوہر گھر سے نکل رہے ہیں کام کے لیے تو پیچھے سے ان کی اہلیہ آ کر کے ان کو رخصت کرتے ہوئے یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھو آپ یہ نہ سوچو کہ کل ہم فاقے سے رہ گئے، میری بیوی بھوکی سو گئی، مجھے آج کچھ نہ کچھ کرنا ہے. کوشش کرو اگر اللہ حلال مال عطا فرمائے اور حلال روزی عطا فرمائے تو لے کر کے آنا، کہیں میری محبت میں کسی ناجائز یا حرام یا مشتبہ مال نہ لے آنا. یہ ایمان تھا حضرات صحابیات کا. تو ہمیں بھی اپنے گھروں میں اگرچہ کہ ہم ایمان میں ان جیسے صحابیات کے ان کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے، ان جیسا ایمان، پہاڑوں جیسا مضبوط ایمان ہم کمزوروں کے پاس بڑی مشکل سے بنے گا، لیکن تھوڑا بہت کوشش اور ان کی نقل اور اللہ سے مانگنے کا اہتمام تو ہم کر سکتے ہیں. ایمان کی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اپنے گھروں میں اس کو اپنا سکتے ہیں. حلال روزی کا اہتمام، اور اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت اور ان کے جذبات اللہ کے دین کے لیے کیسے ہوں، اپنے گھر کے مرد حضرات کی تربیت اور ان کا دینی مزاج کیسے بنے، اس پر ہم کوشش کر سکتے ہیں. اور اللہ نے عورتوں کو اتنی صلاحیت تو دی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ہمارے گھروں میں بھی ایسا ماحول بنے، ہمارے گھر کے ہر مرد حضرات نمازی ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، مسجد میں آنے جانے والے ہوں، ہمارے بچے نیک ہوں، نماز کے پابند ہوں، حافظ قرآن بننے والے ہوں، عالم دین بننے والے ہوں. اللہ ان کی دنیا بھی اچھی بنائے، اللہ ان کی آخرت بھی اچھی بنائے، وہ نیک ہوں، با اخلاق ہوں، ان کا کردار، ان کی سیرت اچھی ہو. اس کی چھوٹی چھوٹی کوشش ہم اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں، اور اللہ نے عورتوں کو یہ صلاحیت بڑے اچھے طریقے پر عطا فرمائی ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. حضرت اکرمہ کون ہیں؟ ابو جہل کے بیٹے. ابو جہل کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا دشمن. بڑی دشمنی اس نے کی. لیکن جب ابو جہل مر گیا، جہنم رسید ہو گیا، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، تو اب اکرمہ مکہ مکرمہ تک ایمان نہیں لائے تھے. وہ بھی اپنی باپ کی طرح مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اور بغض و عداوت اور ایسے ہی مزاج رکھنے والے تھے. جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو وہ مسلمانوں سے ڈر کر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر کر کے اب میں ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا تو میری خیریت نہیں، یہ سوچ کر کے وہ مکہ چھوڑ کر غالباً ملک یمن بھاگ گئے۔ ان کی اہلیہ پہلے سے ایمان لائی ہوئی تھی، مضبوط ایمان والی تھیں، بڑی اچھی صفات والی، بڑی اچھی نیک عورت تھیں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو اکرمہ بھاگ گئے تو بھاگ گئے، اب میں ان کی کوئی فکر نہیں کروں گی۔ شوہر سے محبت تھی، وہ اپنے شوہر کو اللہ کے دین پر چلانا چاہتی تھیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتی تھیں، اللہ کا محبوب بندہ بنانا چاہتی تھیں۔ ان کی اچھی تربیت کی فکر ان کو تھی، بڑی تڑپ تھی دل کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتی ہوں کہ اکرمہ آپ کے بڑے دشمن تھے اور مسلمانوں کو بھی ان کی تلاش ہے، یا رسول اللہ مجھے امان دیجئے۔ کیا مطلب؟ کہ اکرمہ کی حفاظت اور ان کی سلامتی کا وعدہ کیجئے، میں جا کر کے ان کو لاؤں گی، سمجھاؤں گی، میں ان کو بتاؤں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امان دی، فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ تم سمجھا کر اکرمہ کو میرے پاس لاؤ، ہمارے صحابہ میں سے کوئی ان کو کچھ نہیں کہے گا، کوئی کچھ نہیں بولے گا، ان کی پہلے کی ہوئی ساری دشمنی معاف ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ مستقل سفر کر کے تشریف لے گئے، جا کر کے انہوں نے اپنے شوہر کو مل کر کے ان کو سمجھایا۔ وہ بہت ڈر رہے تھے کہ اب میں مکہ مدینہ ہرگز نہیں آؤں گا، اس لیے کہ میں نے اتنی دشمنی کی ہے، اتنا ستایا ہے، اتنا پریشان کیا ہے مسلمانوں کو، اب میں ان کے ہاتھ لگ گیا تو وہ میری بوٹی بوٹی کر دیں گے، وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ ان کی اہلیہ نے سمجھایا کہ بات ایسی نہیں ہے، میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کے لیے امان لے کر کے آئی ہوں، آپ کی حفاظت کا وعدہ لے کر کے آئی ہوں، آپ چلیے میرے ساتھ، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ پھر ایمان کی حقانیت کو سمجھایا، اسلام کی سچائی کو سمجھایا، دین اسلام کی حقانیت کو سمجھایا۔ پھر اکرمہ تیار ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کو لے کر کے آئیں، اتنا لمبا سفر کر کے حضور کے سامنے پیش کیا، یا رسول اللہ اکرمہ حاضر ہیں اور آپ کے سامنے ہیں اور یہ ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو بڑی خوشی ہوئی، آپ اپنی جگہ سے اٹھے، اکرمہ کو اپنے سینے سے لگایا اور کلمہ پڑھا کر کے آپ نے ان کو مسلمان بنایا۔ اس کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی ایسی خدمت کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رشک کیا کرتے تھے اور بولتے تھے کہ ابو جہل جیسے آدمی کا کہ بیٹے کو اللہ نے اس کی بیوی کے ذریعے سے ہدایت دی اور اس کا سارا جو ہے اعزاز ان کی بیوی کو جاتا تھا۔ اس لیے محترم خواتین، ہمارے اپنے گھروں کے اندر ماحول بنانا، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے مرد حضرات کو دین پر چلانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تقوی پہلے ہمارے اندر آئے، اللہ کا دین پہلے ہمارے اندر آئے، اس کی حقانیت اور اس کی صحیح سمجھ پہلے ہمارے اندر پیدا ہو، ہمارا دل نیک ہو، ہم پابند ہوں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت اکرمہ کی بیوی پہلے سے ایمان لائی چکی تھی، بڑی تقوی اور طہارت والی عورت تھی، بڑی نیک عورت تھی۔ پھر جب اس نیک دل سے ہم فکریں کریں گے، اللہ رب العزت ان فکروں کو ضائع اور بیکار ہونے ہرگز نہیں دیں۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کی باتوں میں وہ تاثیر دی ہے، آپ کے اخلاق میں، آپ کے حسن
اخلاق میں، آپ کی باتوں میں، آپ کے کردار میں اللہ نے وہ تاثیر دی ہے کہ سامنے والا اس سے متاثر ہو جاتا ہے. اب بے انتہا حسن سلوک کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ گھر کے مرد حضرات کو دین کی دعوت دیجیے، نماز کی پابندی کی ترغیب دیجیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. بچوں کو نیک بنانے کی فکر کیجیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. گھر کا ماحول جنت جیسا آپ کو نظر آئے گا، اور آپ کی بھی قدردانی ہوگی، آپ کی بھی بڑی عزت ہوگی. صرف گھر میں نہیں، پورے خاندان میں، ہر جگہ پر. اس لیے اللہ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو، اللہ کی دی ہوئی ان طاقتوں کو، اللہ کے دیے ہوئے اس کردار کو ضائع ہونے کے بجائے ہمیں اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کے اوپر لگانا چاہیے. قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو، اے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں، اپنی پہلے فکر کرو، اپنے آپ کو بناؤ، اپنے ایمان کو بناؤ، اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بناؤ، پھر دوسروں پر اس کا تجربہ کرو، اس سلسلے میں سمجھاؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں میں کیسی تاثیر پیدا کرتے ہیں. اس لیے محترم خواتین، ان مجلسوں کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جمع کر کے کچھ افہام و تفہیم کی جائے، کچھ سمجھایا جائے، ایمان کو بنانے کی کوشش کی جائے، مستورات کو جوڑا جائے. اس لیے کہ عورتوں کا ایمان اگر بن جاتا ہے تو پھر، عورتوں کا مزاج اگر بن جاتا ہے تو پھر گھر کا ماحول بننے میں دیر نہیں لگتی. عورت کا دل نیک بن جاتا ہے، اس کے اندر ایمان پر چلنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر گھر کے اندر وہ ماحول بننے میں دیر نہیں لگتی. گھر کا ماحول بگڑتا ہے عورت کے بگڑنے سے، گھر کا ماحول بنتا ہے عورت کے بننے سے. اس لیے کوشش کریں. اور ابھی الحمدللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، بہت جلد ہم رمضان تک پہنچنے والے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پورا رمضان عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اور آپ رمضان کا اس شدت سے انتظار کرتے تھے کہ آپ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، رمضان کی عبادتیں ہمیں نصیب فرما دیجیے. گزشتہ سال رمضان ہمارا بہت ہی تاریکیوں میں، بہت ہی مایوسیوں میں گزرا. نہ ہماری تراویح صحیح ہوئی، نہ ہماری عبادتیں صحیح ہو سکیں. ایک عجیب خوف کا ماحول تھا. نہیں معلوم اب بھی ایسے ہی ماحول پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بار بار یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ پھر سے وہ بیماری زیادہ ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں. ادھر ادھر لاک ڈاؤن کا رواج بھی اور وہ شروع ہو چکا ہے. نہیں معلوم امسال کا ہمارا رمضان کیسا ہوگا، لیکن ہمیں اللہ رب العزت کے ذات سے قوی امید ہے کہ اس سال کا رمضان انشاءاللہ اچھے سے اچھا ہوگا. تراویح بھی مکمل ہوگی، عبادتیں بھی مکمل ہوں گی، روزے بھی عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور مسجدیں بھی انشاءاللہ آباد رہیں گی. کسی طرح کی کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں آئے گی، ہمیں امید ہے. لیکن جس بات کی امید ہوتی ہے اس پر دعائیں ہوتی رہیں گی تو اللہ تعالیٰ اس امید کو یقین میں تبدیل فرما دیں گے. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور خصوصاً عورتوں کی جو دعا ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے، بڑے جذبات سے، بڑے اللہ کے اچھے تعلق سے دل لگا کر کے وہ دعائیں کرتی ہیں، اور ان کی دعائیں قبولیت کے درجے پر پہنچتی ہیں. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تڑپ کر
رو رو کر تہجد میں ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس سال کا رمضان ہمیں عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، مکمل روزے، مکمل تراویح، مکمل عبادات، مسجدوں کی آبادی اور مسجدوں کے رونقوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. اور ابھی سے تیاری بھی کریں، ابھی سے اس کے بارے میں فکر مند رہیں، بچوں میں مذاکرہ کریں، گھروں میں مذاکرہ کریں، اس سلسلے میں ابھی سے ایک شوق ہو، ایک ذوق ہو، اور بچوں کو بتایا جائے کہ امسال روزے پورے رکھنے ہیں، روزوں کے فائدے بتائے جائیں. ایک گویا ہمارے گھروں کے اندر کوئی شادی ہے اور ابھی وہ 2 مہینے کے بعد ہے، 1 مہینے کے بعد ہے، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر دن اس کا تذکرہ ہوگا، ہر دن شدت کے ساتھ اس دن کا انتظار ہوگا. یہ کوئی معزز مہمان جو ہمیں اچھا لگتا ہو اور ہم یہ چاہتے ہوں کہ وہ ہمارے گھر میں آ کر کے رہے، اور اس کے آنے کا ہمارے گھروں کے اندر نظام بن گیا کہ ابھی وہ 1 مہینے کے بعد آ رہے ہیں، ابھی 15 دن کے بعد وہ آ رہے ہیں، ابھی 1-2 مہینے کے بعد وہ آ رہے ہیں. ہم ابھی سے ایک عجیب جذبے میں رہتے ہیں، یہ ٹھیک کرو، وہ ٹھیک کرو، مہمان ہمارے وہ فلاں مہمان آنے والے ہیں، گھر کی مرمت کی جاتی ہے اور سارے چیزوں کا انتظام کرایا جاتا ہے، اور کیا کھانے میں کیا بنایا جائے، کیسے کیا جائے، کیسے ہم ان کا اچھے سے اچھا اکرام کر سکتے ہیں، ان کا اعزاز کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں پلاننگ کی جاتی ہے، وہ دھن لگی ہوئی ہوتی ہے. رمضان اللہ کا بڑا عظیم الشان مہمان ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے، جو ہمارے پاس آ رہا ہے، اس لیے اس کی اسی طرح کا استقبال اور اسی طرح کی ہم مہمان نوازی اور اسی طرح کی ہم رمضان کی عظمت اور اس کا اکرام کرنے کی ہم ابھی سے کوشش کریں، ابھی سے اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، اسی جذبے میں، اسی خیال میں رہیں، نمازوں کی پابندی ہوتی رہے. اور میں دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی نمازوں میں خوب اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہمیں مکمل رمضان نصیب فرمائے. کل یا پرسوں رات شب برات ہے، اتوار کی رات شب برات ہے. اس رات کوئی خاص عبادت جو ہے اسلام میں، حدیث میں نہیں بتائی گئی. ہاں، اس رات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آپ خصوصاً اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب فرماتے تھے. آپ قبرستان بھی تشریف لے گئے، لیکن عورتوں کے لیے تو قبرستان جانا نہیں ہے، ان کے لیے تو اجازت نہیں ہے. مرد حضرات جائیں گے کبھی ہو سکے، لیکن اسے ضروری سمجھنا بھی جو ہے اچھی بات نہیں ہے. کبھی کبھی چلے جانا، آپ کبھی تشریف لے گئے تھے 1-2 بار، لہذا ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے ہمارے گزرے ہوئے انتقال شدہ رشتہ داروں کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں. کسی کے والدہ اس دنیا سے چلی گئیں، کسی کے والد چلے گئے، کسی کے بھائی چلے گئے، کسی کے خاندان کے دوسرے افراد، کسی کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا. اس رات ہم ان کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، ایصال ثواب کا اہتمام کریں. اور دوسرے دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں. مستحب ہے، رکھ لیں گے تو بڑا ثواب ہے، نہیں رکھیں گے تو کوئی بات نہیں. لیکن مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا نظام خاص اسی رات میں کرنا اور پورے سال بھول جانا، یہ بھی عجیب ٹھیک نہیں ہے. جب کبھی موقع ملے اس کے لیے آسان صورت یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد، یہ دن بھر میں 5 نمازیں ہیں، یا کوئی نماز مقرر آپ کر لیں کہ اس کے بعد آپ کو کچھ وقت ملتا ہے 5-10 منٹ، تو ہو سکے تو سورہ یاسین پڑھیں، یا ہفتے میں 1 مرتبہ، یا کم سے کم ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی سورت. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے 2 یا 3 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں. تو اتنا پڑھ کر کے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں.
ہر دن کا بھی یہ معمول ہو تو بھی اچھا ہے. خاص کسی بھی چیز کو خاص دن کے لیے خاص وقت پر کرنا اور اس کے بعد بھول جانا، یہ اسلام میں بدعت اسے کہتے ہیں. لہذا مستحب روزہ اللہ نے اگر طاقت دی ہے، سہولت ہے، تو ضرور رکھنے کی کوشش کریں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو نفل روزے ہیں، اور کبھی کبھی نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ہم فجر فرض پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، اللہ نے موقع دیا ہے، صحت ہے، طاقت ہے، وقت ہے، تو 2-4 رکعت نفل نماز کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اگر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے ہی پڑھ لیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کل قیامت کے دن جب ہمارے فرض نمازوں میں کمی ہو جائے گی، ہمارے فرض روزوں میں کمی ہو جائے گی جو ہماری مغفرت کے لیے ضرورت تھی، اللہ فرمائیں گے کہ میرے فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کے، میری اس بندی کے نامہ اعمال میں کچھ نفل روزے بھی ہیں کیا؟ دیکھو اگر نفل روزے ہیں تو اٹھا کر ان کو فرضوں کے برابر کر کے اس کی مغفرت کا سامان مکمل کرو. دیکھو اس کی نماز، اس کے نامہ اعمال میں کچھ نفل نمازیں بھی ہیں، اگر نفل نمازیں ہیں تو اٹھا کر ان کو فرضوں کے برابر کر کے اس کی مغفرت کا سامان پورا کرو. اللہ اکبر، کتنی بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کی. اللہ کی مہربانیوں پر ہم قربان جائیں. حالانکہ یہ نفل نمازیں تھیں، نفل روزے تھے، اگر یہ ہمارے نامہ اعمال میں رہیں گے کل قیامت کے دن فرض کے برابر ہو کر کے وہ ہماری مغفرت کے لیے کام آئیں گے. اس لیے کوشش کریں کہ کبھی کبھی اللہ نے توفیق دی تو نفل نمازوں کا بھی اہتمام ہو. اللہ نے توفیق دی تو نفل فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کا بھی اہتمام ہو. ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے. عرفے کا روزہ آ گیا، شب برات کے دن دوسرے دن کا روزہ آ گیا، یا یوم عاشورہ کے 2 روزے آ گئے، یہ سب نفل روزے ہیں. ان کو اہتمام سے رکھنا چاہیے اس نیت کے ساتھ کہ کل قیامت کے دن یہ روزے اگر ہمارے فرض روزوں میں یا فرض نمازوں میں کمی آ جائے گی تو ہمارے نفل روزے، نفل نمازیں کل قیامت کے دن ہمارے مغفرت کے لیے کام آئیں گی. اس نیت سے ہمیں روزے رکھنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے والوں سے زیادہ اللہ تعالی کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.